ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 7۔ آج مہندی کا دن تھا۔ گھر بھی صبح سے ہی مہمانوں سے بھرا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا پر پھر بھی دونوں کی مہندی الگ الگ تھی۔ مہندی اسپیشلسٹ فاطمہ کو مہندی لگا کر جا چکی تھی۔ سامنے اس کی دوستیں اور کزن ڈھولک بجا کر مہندی کے گانے گا رہی تھی۔ مریم کی مہندی دوپہر میں ہی لگ چکی تھی۔ مہندی کا دن بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا۔ آج کا دن واقعی ٹف تھا۔ بیٹھے بیٹھے فاطمہ کی کمر دکھ چکی تھی، اس لیے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا آرام کی غرض سے۔ اور کل کا دن آج سے زیادہ مشکل ہونا تھا کیونکہ کل بارات تھی، اور کل کا دن آج سے زیادہ مشکل ہونا تھا۔ فاطمہ کو کمرے میں لے جا کر مریم واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا موبائل نکالا تو 2-3 مسڈ کال تھیں اور سلام کا میسج تھا۔ میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی۔ میسج حارث کا تھا، لیکن ساتھ ہی موبائل آف کر دیا۔ جتنی آرام طلب وہ تھی اس حساب سے آج اس نے پتھر توڑے تھے۔ اب اس میں جاگنے یا بیٹھنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ اگر حارث کو برا لگا تو وہ بہانہ بھی سوچ چکی تھی کہ بول دے گی کہ امی نے موبائل لے لیا تھا۔ مہندی سوکھ چکی تھی، اس نے گلے سے دوپٹہ اتار کر سائڈ میں رکھا اور تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ میک اپ تو پہلے ہی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ فاطمہ، یہ کیا کیا؟ میرب جو صبح 10 بجے اسے اٹھانے آئی تھی، اس کے سیدھے گال پر چھپے مہندی کے چھاپے کو دیکھ صدمے سے تقریباً چیخی تھی۔ وہ جو مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اپنے سر کے اوپر میرب کو چلاتا سن کے خواب سمجھی اور جٹائی سے سوتی رہی، کیونکہ باقی لڑکیوں کی طرح اس کے خواب میں جہان یا سالار سکندر نہیں بلکہ میرب عارف بخاری ہی آتی تھی۔ یا اللہ، اس کو سدھارتے سدھارتے میں عادی ہو گئی ہوں۔ غصے سے کہتے انہوں نے فاطمہ کے اوپر سے کمفرٹر کھینچا۔ سردیاں اتنی نہیں تھیں پر اس کی عادت تھی، وہ گرمیوں میں بھی اپنے اوپر چادر لے کر سوتی تھی۔ چادر کھینچنے پر فاطمہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا امی؟ بدلے میں انہوں نے غصے سے گھورا اور بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور جس گال پر مہندی کا چھاپا تھا وہ آئینے کے سامنے کیا۔ او، یہ کیا ہوا؟ آپ کی یہ صدمے بھری آواز فاطمہ کی تھی۔ یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے؟ رات کو بنا مہندی دھوئے کیوں سوئی تھی؟ اب وہ دونوں ہاتھ باندھے فاطمہ کو گھور رہی تھی۔ پارلر والی نے کہا تھا کہ رات کو مہندی لگے رہنا، رنگ زیادہ آئے گا۔ پہلے ہی گال پر مہندی چھپنے کا صدمہ تھا، اوپر سے میرب کی غصے بھری گھوری۔ ہاں تو فاطمہ بی بی، آپ پارلر والی کو بتاتی نا کہ میں ایک پھوڑ لڑکی ہوں، پھر یقیناً وہ تمہیں کبھی مہندی لگا کر سونے کا نہیں بولتی۔ اب امی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ نیند میں کہاں پتہ چلتا ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ گال تو اس کا خراب ہوا تھا اور ڈانٹ بھی اسے ہی پڑ رہی تھی۔ ہاں، نیند میں کسی کو ہوش نہیں ہوتا، پر تمہاری طرح کوئی سوتا بھی نہیں۔ اچھی بات ہے یہی گال لے کر بیٹھنا سٹیج پر۔ اللہ رحم کرے حارث پر۔ غصے سے بولتی وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ فاطمہ نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر منہ بنا کے واپس اپنی گال کے جائزہ لینے لگی جہاں مہندی کا ڈیزائن صاف نظر آ رہا تھا، البتہ رنگ اتنا گہرا نہیں تھا۔ چونکہ بارات بڑے پیمانے پر ہوئی تھی، کیونکہ فاطمہ کی دوستیں ہی 200 سے اوپر تھیں۔ بارات آنے میں 10 سے 15 منٹ تھے اور فاطمہ اور مریم اب تک ہال نہیں پہنچے تھے۔ کتنی بری بات تھی کہ بارات آ جائے اور دلہن ہی نہ ہو۔ میرب اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، ادھر سے ادھر چکر کاٹتے کوئی نہ کوئی ان کے پاس آ کر انہیں مبارکباد دیتا، جسے وہ خوش دلی سے قبول کر لیتی۔ فاطمہ کی آج رخصتی تھی، پر آج بھی وہ فاطمہ پر غصہ ہوئی بیٹھی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ایک تھپڑ لگائیں اسے، مجال تھا جو وہ لڑکی کبھی ان کو سکون لینے دیتی۔ پارلر جانے کے آخری وقت میں وہ اپنے لہنگے کا شرٹ رکھ کر بھول گئی تھی اور مہمانوں سے بھرے گھر میں ڈھونڈنا اور مشکل تھا۔ پورے گھنٹے پر ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ واش روم کی کھونٹی پر ٹنگا ہے۔ یہ سن کے میرب کا دماغ گھوم گیا۔ شادی کے جوڑے کی شرٹ کا بھلا باتھ روم میں کیا کام؟ اور پھر جو جواب فاطمہ کی طرف سے ملا اسے سن کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ میں فٹنگ چیک کر رہی تھی ایک بار تفصیل سے، اور مجھے کمر کی فٹنگ میں جھول لگا تھا۔ ان کا دل کیا اسی باتھ روم میں اسے مہینے بھر کے لیے بند کر دی، اور شاید وہ عمل بھی کر دیتی اگر آج اس کی شادی نہ ہوتی اور پارلر کے لیے لیٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو واپس اسے جگہ پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ خدا کا خوف کرو فاطمہ، کیوں اپنے سسرال والوں سے مجھے گالیاں سنواؤ گی کہ کس پہوڑ کو ان کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ غصے سے کہتی وہ کمرے سے نکلی۔ مریم نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے قمیص لے کر لہنگے کے ساتھ رکھی اور اسے لے کر نکل گئی، اور اب لیٹ پارلر جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ وہ مستقل دعا کر رہی تھی کہ بارات سے پہلے وہ آ جائے۔ اسامہ لینے گیا تھا انہیں۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب ان کی نظر انٹرس پر پڑی اور پھر ٹھہر گئی۔ سر اور وجود پہ چادر لیے وہ اپنی ہیل سنبھالتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک طرف سے مریم نے لہنگا پکڑ رکھا تھا اور دوسری طرف سے اس کی دوست نے۔ میر اپنی جلدی سے اس کی نظر اتاری، کئی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ بلڈ ریڈ اور سلور گولڈن مکس امتزاج کا باہری لہنگا پہنے وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ برائڈل روم میں بٹھا کر آرام سے اس کی چادر اتاری۔ اتنے میں برائڈل روم تقریباً بھر چکا تھا، سب اس کو دیکھنے جمع ہو چکے تھے۔ روم میں اے سی آن تھا، اس لیے فی الحال گرمی نہیں لگ رہی تھی، پر اتنا ہیوی تیار ہو کر اتنے ساروں کو اپنے سر پہ کھڑا دیکھ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی تقریباً برائڈل روم خالی ہو گیا۔ بس 5 سے 6 دوستیں تھیں جو اس کے ساتھ بیٹھی اس کا دل بہلا رہی تھی، کیونکہ بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔
وہ عام دلہنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ جب بیوٹیشین کا مہارت سے کیا گیا میک اپ بھی تھا، اور اس کے چہرے کی کشش اور معصومیت بھی، اور اس کے چہرے پر اداسی نے اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی دوستیں ایک ایک کر کے اس کے ساتھ تصویریں لے رہی تھیں، اور اس کے اکیلے کی بھی الگ الگ پوز سے۔ جب بارات آنے کا شور مچا اور باقی دوستیں جو فاطمہ کے ساتھ تھیں وہ بھی بارات کی شور سے برائڈل روم سے باہر نکل گئیں۔ بارات کا ویلکم نکاح کی طرح ہی شاندار ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو حارث کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، وہاں ہر کوئی ہی ان دونوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ حارث کے چہرے سے خوشی واضح تھی کہ ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک لمحے کبھی جدا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کام میں مگن مریم کو اپنے اوپر نظروں کا گمان ہو رہا تھا۔ اس نے آج نیوی بلو کلر کی فریش میکسی پہنی تھی۔ پوری میکسی ساری ریشم کی تھی، بس گلے اور آستین پر بلیک امبرائڈری تھی۔ دوپٹہ شانوں پر اچھے سے پھیلایا ہوا تھا کیونکہ مکس گیدرنگ تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح کمر پہ کھلے چھوڑے تھے، البتہ آگے سے بال کٹوائے تھے جس کی وجہ سے وہ بار بار منہ پر آ رہے تھے۔ سافٹ سے میک اپ میں وہ ڈول لگ رہی تھی۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر اس نے اسامہ کو تلاش کیا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ مایوسی سے وہ پیچھے گھومی تو بوکھلا گئی۔ اس کے بالکل پیچھے ہی اسامہ کھڑا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر وہ ٹکراتے رہ گئی۔ اسامہ اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ اس کی نظروں میں مریم اپنے لیے محبت کے ساتھ احترام بھی دیکھتی تھی جو اسے اور معتبر کر دیتا تھا۔ کیا اسامہ، میں گر جاتی آپ کی وجہ سے، خفت سے کہتی وہ نظریں جھکا کے۔ میں کس لیے ہوں، سنبھال لیتا اپنی ڈول کو، محبت سے کہتی اس نے مریم کو نظروں کے حصار میں لیا۔ شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کہتے؟ وہ بھی اب اسامہ کو دیکھتے پوچھنے لگے۔ آج اسامہ نے بھی مریم کی میچنگ کا نیوی بلو کرتا پہنا تھا جس کے گلے پر باریک بلیک کڑھائی تھی۔ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ ایک آنکھ دبا کر کہتا وہ ہنس دیا اور مریم بھی اس کے ساتھ ہنستی۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، اسامہ کبھی اپنی مریم کو گرنے نہیں دے گا، کبھی نہیں۔ مریم نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اس کی کتنی باتوں کا جواب دیتی، اس کی تو ہر بات ہی لاجواب کر دینے والی تھی۔ وہ اسامہ سے اتنی محبت شاید نہیں کرتی تھی جتنی اسامہ اس سے کرتا تھا۔ اچھا سنو، ایک ضروری بات بتانی تھی۔ مریم اسامہ کو دیکھ کر میرب کی طرف قدم بڑھانے لگی تو اس نے فوراً سے مریم کو روکا۔ اس بار لہجے میں سنجیدگی تھی۔ جی؟ مریم اب واپس اسی کی طرف متوجہ تھی۔ بے فکر ہو کر گھومنا نظر نہیں لگے گی تمہیں، اور نہ ہی گرو گی، صدقہ دے دیا ہے میں نے تمہارا۔ واپس سے پرانے لہجے میں بولتے وہ ایک محبت بھری نظر مریم پر ڈال کر اس کے برابر سے گزر گیا۔ مریم نے اس کی پشت کو دیکھا اور اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی تیاری کامیاب ہوئی تھی۔ اسامہ نے اس کی تعریف کی تھی بس، اور اسے کسی تعریف کی، کسی کی نظر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا حسین چہرہ اسامہ کی تعریف سے مزید دمک اٹھا تھا۔ وہ مسلسل ایک کونے پر کھڑا فاطمہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے فاطمہ سے ازلی نفرت تھی۔ فاطمہ اسے بچپن سے ہی پسند نہیں تھی، اس کی وجہ اسے خود بھی نہیں پتا تھی۔ وہ بچپن میں بھی چھپ چھپ کر فاطمہ کو مار کے بھاگ جاتا تھا، یا پھر اس کے کھلونے توڑ دیتا تھا اور اس کی چاکلیٹ کھا لیتا تھا۔ ہر وہ کام کرتا تھا جس سے فاطمہ روئے۔ اس کا ہنستا چہرہ نہ جانے کیوں اسے برا لگتا تھا، جیسے اب لگ رہا تھا، لیکن اسے صرف چڑ تھی، نفرت کا احساس تو اسے اب ہوا تھا۔ فاطمہ عارف سے وہ چڑھتا تھا، اس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ ریجیکٹ کرتا تو اور بات تھی، پر فاطمہ نے کیسے کیا یہ اس کی انا پر چوٹ تھی۔ وہ فاطمہ سے شادی کے بعد وہ فاطمہ کو خوش رکھنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اب بھی وہ فاطمہ کو خوش دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فاطمہ کی بدتمیزی نے اس کے غصے اور نفرت کو ہوا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ چاند کو دیکھ رہا تھا، پر چاند میں وہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ آج عارف انکل کی بیٹی کی بارات تھی۔ اکبر صاحب اور مسز اکبر نے اسے بہت بولا تھا چلنے کو تاکہ ذہن ریلیکس ہو، پر اس نے منع کر دیا تھا۔ کیا بتاتا وہ، جہاں وہ دوا کی غرض سے لے کر جا رہے تھے وہیں سے تو زخم ملا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ دل نے بھی بہت سفارش کی تھی کہ چلے جاؤ، نصیب میں تو اب وہ نہیں، پر کم از کم دیکھ تو لوگے، اس کے بعد تو شاید کبھی دیکھنا نصیب ہو۔ پر اس نے اپنے دل کو ایک بھاری پتھر تلے کچل دیا۔ وہ کسی کی بیوی پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ کسی کی بیوی تھی اور وہ اس کو چاہ کر بھی کسی اور نظر سے نہیں دیکھ پاتا۔ وہ خوش تھی اور دعا تھی کہ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ لازم نہیں ہوتا کہ آپ خوش نہ ہو تو دوسرا بھی نہ رہے۔ وہ خوش تھی اور ذہن اس کی خوشی میں مطمئن، بس تکلیف تھی دل میں تھوڑی، جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی یا شاید زندگی بھر رہتی، اسے نہیں معلوم تھا۔ پر اب اس خیال کو سوچنا بے وقوفی تھی۔ پر خیالات پر کب کسی کا زور چلتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یقیناً زیان شاہ کے بھی ہو جاتے۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور مچا۔ حارث کھڑا ہوا اور پھر اس نے فاطمہ کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی جسے جھکے سر سے اس نے تھام لی۔ پھر آرام سے حارث کے ہمراہ وہ اسٹیج سے اترنے لگی۔ مریم نے اس کا لہنگا پکڑا، اسٹیج سے نیچے اتر کر وہ ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ مہمان اور فاطمہ کی دوستیں بھی انہی کے ساتھ چلنے لگے، اور پھر دکھی وقت شروع ہوا۔ میرا آگے بڑھ کر فاطمہ کے گلے لگیں اور پھر دونوں کے ہی زبر ٹوٹ گئے۔ فاطمہ جو کب سے برداشت کیے بیٹھی تھی، ہچکیوں سے رو دی۔ اس کے رونے کی آواز پر حارث بھی اداس ہوا۔ ایک ہفتے ہی صحیح، پر اسے فاطمہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ شاید اس خوبصورت رشتے میں بندھنے کے بعد یہ فکر فطری ہوتی ہے۔
میرب کے بعد وہ عارف صاحب سے بھی ملی اور ہر وقت شرارتی اور اس کی طرفداری کرنے والے اس کے ابو بے آواز رو دیے۔ وہ رونق تھی ان کے گھر کی، اس وقت تقریباً سب کی آنکھیں ہی نم تھی۔ میرب بھی ابھی تک خاموشی سے رو رہی تھی۔ تہمینہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کریں بھابھی، فاطمہ ایک ماں سے دوسری ماں کے آنچل میں آ رہی ہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ماں بننے کا دعویٰ آسان ہوتا ہے، پر اس دعوے پہ پورا اترنا ظرف والوں کی بات ہوتی ہے، جو شاید تہمینہ میں نہیں تھی۔ ان کی بات پر وہ روتے ہوئے مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ عارف صاحب کے بعد مریم اس سے ملی۔ فاطمہ کے ساتھ ساتھ مریم بھی ہچکیوں سے رو دی۔ وہاں کھڑے کچھ لوگ حیرت سے مریم اور فاطمہ کو ایسے ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگا تھا اور کچھ کو یہ ڈرامہ، کیونکہ سب کے گھروں میں بھابھیوں اور نندوں کی نہیں بنتی۔ مریم کے بعد وہ اسامہ سے ملی۔ اس کا سر اسامہ کے سینے پر ٹکا تھا۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپک کر اسے دعائیں دے رہا تھا۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھی، مگر وہ رویا نہیں تھا۔ اسامہ کے بعد اس کی کچھ دوستی اور رشتہ دار ملے، لیکن اس کی پھپھو نہیں ملی۔ وہی گھٹنوں کی تکلیف بتا کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا، پر کسی کے لیے وقت رکتا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ناراضگی کی وجہ سے فاطمہ کی رخصتی رکنی تھی۔ نہ رکی۔ اسامہ اور حارث کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی تک آئی اور بیک سیٹ پر بیٹھی۔ بیٹھنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اسامہ کے گلے لگ کر روئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد حارث بھی اسامہ اور عارف صاحب سے ملا۔ اس نے میرب کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ اس کے سر جھکانے پر میرب نے اسے دعا دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ گاڑی میں فاطمہ کے برابر بیٹھ گیا اور فاطمہ کی دوسری طرف سندس۔ گاڑی حارث کی خالہ کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، اس لیے فرنٹ سیٹ پر تہمینہ بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں اس سجی ہوئی گاڑی کی طرف تھیں جو اب وہاں سے جا رہی تھی، جس کے اندر فاطمہ بیٹھی اپنے شوہر کے ہمراہ اس کے گھر جا رہی تھی۔ نہ بھائی، ایسے بالکل بھی نہیں، ابھی صرف 10,000 دیے ہیں، ہم ٹوٹل 5 ہیں تو اس حساب سے 50,000 بنتے ہیں۔ سندر سب سے آگے کھڑی تھی، 2 لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں اور 2 کمرے کے اندر دروازہ بند کیے کھڑی تھیں۔ یہ بحث پچھلے 10 منٹ سے چل رہی تھی، نہ حارث دینے کو تیار تھا نہ وہ لوگ ماننے کو۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے جاؤ پورے گھر کی صفائی کر کے آؤ، پھر لے لینا۔ ہاں، کیا مطلب آپ کا؟ سندس کے ساتھ کھڑی لڑکی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف ہے بھائی، کس خوشی میں پیسے دوں تم لوگوں کو؟ کوئی کام کاج کرو، شادی کا گھر ہے، 1000 کام ہے، پھر مانگنا پیسے؟ مزے سے بولتے اس نے کندھے اچکائے۔ ہم ماسیاں ہیں؟ اس بار سندس بھی میدان میں اتری۔ شک تھا پر اب تم نے بتا دیا تو یقین بھی ہو گیا۔ اب جلدی ہٹو، میں تھک گیا ہوں، جا کے کام کرو پھر لینا۔ سندس اور اس کے ساتھ کھڑی دونوں لڑکیوں نے اسے گھورا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وشال اور کرن، بھابھی کو بولو فریش ہو کر سو جائیں، بھائی کا انتظار نہ کریں، اور تم دونوں بھی آج بھابھی کے ساتھ اندر سو جاؤ اور دروازہ نہیں کھولا۔ چلو، آج بہت تھکن ہوگی، اب سونا چاہیے۔ سندس کے بولنے پر حارث آئیبرو چڑھائے اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ تینوں اسے نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگے۔ جب وہ فوراً سامنے آیا، یہ کیا بات ہے، میں کہاں سوؤں گا پھر؟ وہ رہا صوفہ، اور وہ دیکھیں دوسرے صوفے پر کشن بھی رکھا ہے، جا کر سو جائیں۔ ہاتھ جھاڑتی وہ پھر سے جانے لگی، لیکن مجھے کمرے میں سونا ہے، اس کے لیے پہلے پیسے دینے پڑیں گے، پھر سو جائیے گا کمرے میں۔ پر تم لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یار، لڑکیاں ہو، کیا کرو گی 10,000 کا؟ مسکین سے شکل بناتے وہ کسٹمر کی طرح کم کرا رہا تھا، اور وہ لوگ ضدی دکانداروں کی طرح ایک ہی قیمت پر اٹکی تھی۔ یہ لو، اب ٹھیک ہے؟ تہمینہ جو کب سے یہ نوک جھوک دیکھ کر ہنس رہی تھی، پیچھے سے آ کر حارث کی جیب سے پرس نکال کے سندس کے ہاتھ میں رکھا۔ پرس ہاتھ میں آتے ہی ان لوگوں نے مشال اور کرن کو کمرے سے باہر آنے کا بولا اور سندس کے کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ کیا کیا ماما؟ وہ صدمے سے تہمینہ کو دیکھنے لگا۔ فاطمہ کمرے میں انتظار کری ہے۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حارث نفی میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور آرام سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں گلاب اور موتیا کی خوشبو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حارث نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور قدم قدم چلتا فاطمہ کے سامنے بیٹھا۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ فاطمہ سمٹ سی گئی۔ اگر میں کہوں کہ آج مجھے تم دنیا کی حسین لڑکی لگ رہی ہو تو میری بات پر اعتبار کرو گی؟ حارث کی بات پر فاطمہ جھکے سر سے مسکرا دی۔ آپ کی ہر بات پر اعتبار ہے۔ اس کے اتنے پیارے انداز پر وہ جی بھر کے مسکرا دیا۔ تو پھر کر لو اعتبار کہ تم آج دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو۔ بولتے ہوئے وہ جھکا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخمل کا ڈبہ نکالا۔ حارث نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا کیا اور اس کی ہتھیلی پر وہ مخملی ڈبہ رکھا۔ مسز حارث کو مسٹر حارث کی طرف سے پہلا تحفہ۔ فاطمہ نے وہ مخملی ڈبہ کھولا تو اس میں ایک نازک سی گولڈ کی نیک چین تھی، بہت پیاری ہے۔ فاطمہ کو واقعی پسند آئی تھی۔ ابھی تو پیاری نہیں ہے، جب پہنو گی تو ضرور ہو جائے گی۔ اجازت ہو تو میں پہناؤں؟ سینے پہ ہاتھ رکھے ذرا سا جھک کر کہا۔ فاطمہ نے چین کا ڈبہ حارث کی طرف بڑھا دیا، گویا اجازت تھی پہنانے کی۔ میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ارسلان جو سگریٹ پی رہا تھا ذیشان کے ڈرنک آگے بڑھانے پر سرسری سا کہا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ڈرنک نہیں کرتے۔
ज़یشان نے کندھے اچکا کر اس کے سامنے کیا ڈرنک اپنے منہ سے لگا لیا۔ پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ کیوں؟ دل بھر گیا اس لیے۔ سگریٹ نیچے پھینک پاؤں تلے مسل کے اس نے دوسری سگریٹ منہ سے لگائی اور لائٹر سے جلا کر لائٹر کاؤنٹر پر رکھ کر گھمانے لگا۔ ہاں، چلو پھر آج ایک ایسا نشہ کراتا ہوں جس سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ خباثت سے کہتے اس نے ڈرنک ایک ہی ساتھ پی کر گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ جس نشے کی تم بات کر رہے ہو وہ نشہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا۔ سر جھٹک کر وہ اپنا رخ سیدھا کر کے اب سامنے لڑکیاں اور لڑکی ایک ساتھ ناچتے نظر آ رہے تھے۔ اس کلب کا اندر کا نظارہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پاکستان ہے، ایک اسلامی ملک۔ حیرت ہے یار، وہ نشہ تو اچھے اچھوں کو اپنی عادت ڈال دیتا ہے۔ حیرت کرتے اس نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھے اچھوں کو اٹریکٹ کرتا ہوگا، پر میں اچھا نہیں ہوں، بہت برا ہوں، بہت زیادہ۔ جتا کر کہتے اس نے ذیشان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ نیہا اور سفیر کا کیا ہوا؟ ایک اور سگریٹ جلاتے اس نے ایک سرسری نظر ذیشان پر ڈالی اور واپس اپنی نظریں ناچتے لڑکے لڑکیوں پر مرکوز کر لی۔ کیا ہوگا، ان کا جیل میں ہے۔ 3-4 تھپڑ پر ہی سالوں نے طوطے کی طرح سب اگل دیا۔ دونوں ہی بہت پہنچی ہوئی چیز تھے۔ سفیر کے پاس تو بہت سی لڑکیوں کی نازیبا تصویریں نکلی، گالی لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا کے پھر ان کی تصویریں نکال کر بلیک میل کر کے پیسے اینٹتا تھا، اور وہ نیہا، وہ تو اس سے بھی آگے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی لوٹتی تھی۔ پتہ ہے، لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کی تصویریں سفیر کو دیتی تھی اور پھر وہی بلیک میلنگ اور لڑکوں کو بھی ایسے ہی لوٹتی تھی۔ نکلی رپورٹس بنوا کر ان کو بلیک میل کر کے بڑی ڈیمانڈز کرتی تھی۔ ذیشان اس کو تفصیل بتانے لگا۔ ذیشان پولیس میں تھا۔ ذیشان اور ارسلان کی دوستی اسکول لائف سے تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں ہی بہت کمینے تھے، لیکن پھر ارسلان باہر چلا گیا تھا اور ذیشان یہیں تھا، لیکن 1 سال پہلے وہ پولیس اسٹیشن میں ہی واپس ملے تھے اور ایک بار پھر اچھے دوست بن گئے تھے۔ یہ سب مجھے معلوم ہے، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا دکھ نہیں ہے۔ جو خود اپنے آپ کو تھال میں رکھ کر پیش کریں تو پھر کھانے والے سے کیسی شکایت، لیکن جو بیچاری زبردستی ضد میں آئی ہیں مجھے ان کا بہت افسوس ہے۔ حیرت ہے، عورت ہی عورت کو بیچ رہی ہے۔ خیر، میں چاہتا ہوں ان کے خلاف مضبوط کیس تیار کرو کہ کم سے کم 7-8 سال سے پہلے رہائی نہ ملے۔ ناگواری سے کہتے اس نے اپنی تیسری سگریٹ جوتے تلے مسلی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، بہت مضبوط رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے لیے میں کل پولیس اسٹیشن آؤں گا کچھ بات کرنے۔ تم بتاؤ، خود ڈرائیو کر لو گے یا میں ڈراپ کر دوں؟ اس کے نشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آفر کی۔ نہیں یار، تو جا، مجھے تو اور بھی مزے کی نشے کرنے ہیں ابھی۔ خباثت سے بولتا وہ ایک آنکھ دبا کر ہنسا۔ ارسلان ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر کلب سے نکلتا چلا گیا۔ ہے راہیم، ارحم جو شفیق کے ساتھ وقت گزاری کے لیے کلب آیا تھا، اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کے چونک کے مڑا۔ شفیق بھی مڑ کر پکارنے والے کو دیکھنے لگا۔ گویا نام ارحم نے لیا تھا، پر پکار اسی کے لیے تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ناسمجھی سے آنکھوں میں اجنبیت سمیوں سے دیکھنے لگا۔ ہے راہیم، کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارحم کے قریب آ کر 2 قدم کا فاصلہ رکھے وہ خاصا اپنائیت سے اپنی مخصوص انداز میں انگریزی میں پوچھنے لگی، جیسے ارحم بچپن سے اس کے سامنے پلا بڑا ہو۔ ارحم نے ایک نظر اس بڈھی گھوڑی لال لگام کو دیکھا جو ادھیڑ عمر کی تھی۔ گولڈن بال کا عجیب سا پھٹا پھٹا سا جوڑا بنائے، بلیک سلیو لیس ٹاپ پر گولڈن منی اسکرٹ پہنے، آنکھوں پہ گولڈن شیڈ، گورے گال گلابی کیے اور ہونٹوں کو لال سرخی سے رنگے وہ تھوڑی ہی نہیں اچھی خاصی عجیب لگ رہی تھی۔ شفیق نے پہلے حیرت سے اس ادھیڑ عمر رنگین عورت کو دیکھا، پھر ارحم کو، اور ارحم کو پہلی بار کسی کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ سوری، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ لہجے میں بزارگی سمے اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کے روکھے انداز پر شاید وہ یہاں سے چلے جائے گی، پر شاید وہ ڈھیٹ تھی۔ اچھا، لیکن 5 سال پہلے تم اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ یاد نہ ہوں میں تمہیں۔ پر خیر، الیاس مبین کیسے ہیں؟ میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں، کافی اچھا ٹائم گزرا ہے میرا ان کے ساتھ۔ اور ہم جو جی بھر کے بیزار ہو رہا تھا الیاس مبین کا نام سن کر سیدھا ہوا۔ اب کی شرمندگی اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے شفیق کو دیکھا تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا فوراً نظریں چرا گیا۔ وہ ارحم کی شرمندگی بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے فون کال کا بول کر وہاں سے دور ہو گیا۔ الیاس مبین کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ تشویش سے پوچھتے وہ سوچ چکا تھا اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔ او ڈیئر، الیاس مبین کو کون نہیں جانتا، ان کو تو سبھی جانتے ہیں، وہ ہیں ہی اتنے مشہور اور ہینڈسم۔ لیکن وہ سب کو نہیں جانتے ہوں گے، پر مجھے ضرور جانتے ہوں گے۔ ارحم پوری آنکھیں کھولے اس نمونی کو دیکھنے لگا جو اسی کے سامنے اس کے باپ کے لیے رائے قائم کر رہی تھی۔ یقیناً اگر اس وقت اس کی نرم طبیعت ماں یہاں ہوتی تو اس عورت کے پھٹے ہوئے بالوں کی طرح اس کا سر بھی پھاڑ دیتی۔ وہ آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ اب کہ اس نے سوال چینج کر کے پوچھا۔ حسین یادوں کو کون بھولتا ہے بھلا، کافی حسین وقت گزرا ہے ہمارا ایک ساتھ۔ آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ارحم کا منہ بھی کھل گیا۔ کیا آپ سیدھی اور صاف صاف بات کر سکتی ہیں؟ اب کی بار اس نے سختی سے پوچھا۔ اس عورت کا اپنے باپ کا نام لے لے کر بات کرنا ارحم کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ ایک بزنس میٹنگ کے لیے دبئی آئے تھے، جب تم بھی ان کے ساتھ آئے تھے، لیکن شاید جلدی چلے گئے تھے،
جب میں شیخ بصیر کی سیکرٹری تھی اور میں نے الیاس مبین کو پورا دبئی گھمایا تھا اور وہ میری زندگی کے حسین لمحات میں سے ایک تھے۔ اف، اتنی سی بات کو اس نے کتنا ڈبل میننگ کر کے بتایا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں منتظر نظروں سے صحیح دیکھ رہی تھی، اس کے نام پوچھنے پر ایک ادا سے مسکرائی۔ اس کے اداؤں کو دیکھ کر ارحم نے کوپ سے نظریں پھیری۔ لیلا۔ ارحم نے ایک آخری نظر اس میک اپ سے لبریز اپنی عمر چھپانے کی ناکام کوشش کرتی عورت پر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ لیکن جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ اس پر عمل کرنے کا 100% ارادہ کر چکا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ اس عورت نے جیسے ڈبل میننگ کر کے ارحم کو بتایا تھا وہ بھی بالکل ویسے ہی زینت کو بتائے گا۔ آخر فتنہ جو تھا۔ السلام علیکم موم۔ ارحم نے گھر آتے ہی زینت کو ویڈیو کال کی، جو دوسری سے تیسری بیل پہ ہی ریسیو کر لی۔ چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے زینت اور الیاس کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اس وقت چائے پیتے کمرے میں بیٹھے تھے جب ارحم کی کال آئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کافی خوش لگ رہے ہو۔ مسکرا کر جواب دیتی وہ اس کے تاثرات بغور دیکھتی بولی، بس بات ہی کچھ خوشی کی ہے۔ ویسے الیاس صاحب کہاں ہیں؟ انہیں کسی کا میٹھا سا پیغام دینا ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس کھولتا وہ خالصاً پھپھیوں والے انداز میں بولا۔ زینت کے برابر میں بیٹھے چائے پیتے الیاس صاحب کو ٹھسکا لگتے لگتے بچا۔ اس کے انداز سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فسادی بوا کوئی نہ کوئی فسادی تدابیر بنا رہی ہے۔ میں ابھی مصروف ہوں، جو بھی پیغام ہے میرے واٹس ایپ پہ بھیج دو۔ بر وقت اپنی عقل کا استعمال کیا، لیکن مقابل بھی انہیں کا بیٹا تھا، کہاں ہارنے والا تھا۔ نہیں ڈیڈ، میں موم کو بتا دیتا ہوں، جب آپ فری ہو جائیں گے تو وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ وہ جو واپس پرسکون ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا چکے تھے فوراً سیدھے ہوئے، لیکن ان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ شروع ہو چکا تھا۔ موم، ڈیڈ کو بتا دیجیے گا لیلا آنٹی آج مجھے کلب میں ملی تھی اور وہ ڈیڈ کو بہت مس کر رہی تھی۔ زینت جو لیلا کا نام سن کر فوراً سنجیدہ ہوئی تھی، اپنا رخ الیاس صاحب کی جانب موڑا اور الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جو ارحم کی دوری پر الیاس صاحب کے دل میں بے انتہائی محبت امٹ رہی تھی، اس پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ وہ فوراً سیدھے ہوئے اور زینت کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ کون لیلا؟ انہیں واقعی یاد نہیں تھا کہ کون لیلا۔ ارے وہی شیخ بصیر کی سیکرٹری جن کے ساتھ آپ نے پورا دبئی گھما تھا، اور ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ گزارے وہ حسین لمحات وہ کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہاں وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے اور آپ بھی انہیں نہیں بھولے ہوں گے۔ الیاس صاحب دانت پیس کر رہ گئے، پر زینت کے سامنے کچھ بول نہ سکے کیونکہ انہیں یاد آ گیا تھا جب وہ شیخ بصیر کے ساتھ دبئی گھومے تھے تو ساتھ ان کی سیکرٹری لیلا بھی تھی، پر ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ بتا رہا تھا۔ وہ تو شیخ بصیر کے ساتھ تھا اور لیلا سے ان کی صرف سرسری سی بات ہوئی تھی۔ اور ہاں ڈیڈ، ویسے کیا بات ہے، ابھی تک جوان اور حسین ہے، وہ خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اچھا چلے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ آئی تھنک مام روم میں نہیں ہے، میں ان کو کال کر لوں گا، پھر آپ بھی آرام کریں۔ اللہ حافظ۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد بہت پیارے انداز میں اس نے کال کٹ کر دی اور پھر سکون کی سانس لیتا لیٹ گیا۔ کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے سوچ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوں گے وہ زینت کو۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ نہ صحیح، پر اس بار الیاس صاحب زینت کو آسانی سے نہیں منا پائیں گے۔ کال کاٹ کر انہوں نے ایک لمبی سانس لی، خود کو کمپوز کرتے انہوں نے زینت کو دیکھا۔ وہ سخت تاثرات لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ الیاس صاحب نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ آخر ان کے کس گناہ کے بدلے ان کا بیٹا اتنا فسادی اور فتنہ نکلا تھا کہ ماں اور باپ کے بیچ میں ہی آگ لگاتا رہتا تھا۔ اب وہ کیسے منائیں گے زینت کو؟ اچھا خاصا موڈ تھا دونوں کا، بیٹھے بیٹھے رات کا سکون حرام ہو گیا، اور سکون حرام کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا تھا۔ تمہیں تمہاری جیسی ہی اولاد ملے گی ارحم الیاس، بلکہ تم سے بھی 4 گنا آگے ہوگی۔ موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ بھی کمرے سے نکل گئے۔ اب منانا بھی تو تھا زینت کو۔ جاری ہے۔